کہ اگر بیوی کوئی غصہ کر جائے تو برداشت کر لے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر کوئی خاوند، اگر کوئی عورت خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کو صبر ایوب کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر آسیہ کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ احیاء علوم الدین میں یہ حدیث مبارکہ نقل ہوئی ہے۔ تو جب صبر کا اتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت سے، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ اب اس سے غلطی ہو گئی ہے، نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، اب اس کو میں کیا سزا دوں، اللہ کی بندی ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ سوچ کے اس نے معاف کر دیا کہ اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس مرد کی وفات ہو گئی، تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آگے کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کیسے معاف کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں موقع پر تو نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر معاف کیا تھا کہ یہ اللہ کی بندی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، آج میں تجھے یہ کہہ کے معاف کرتا ہوں تو اللہ کا بندہ ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو ہم بھی اسی طرح گھر کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کریں۔ اور کئی مردوں میں یہ بری عادت ہوتی ہے کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں نا تو اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، غصے میں یا خوشی میں۔ یہ بے وقوفی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کی بات گھر میں رکھیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے باہر لوگوں کو بھنک تک نہ پڑنے دیں۔ چاہے جتنا مرضی قریبی دوست ہے نا اس کو بھی نہ بتائیں کہ بیوی کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس ہے، جسم کے سب سے زیادہ قریب ہے، درمیان میں دوست کہاں سے آ گیا؟ میاں بیوی کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتانی ہوتی، اپنے باپ کو بھی نہیں بتانی ہوتی، بھائی کو بھی نہیں بتانی ہوتی۔ لباس اس لیے تو کہا کہ اس کے درمیان نہ ماں آئے گی، نہ ساس آئے گی، نہ بہن آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ کوئی اور انسان آئے گا، یہ ہم دونوں کے درمیان ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پر انبن تھی۔ ایک بندہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ حضرت کس بات پر انبن ہے، کیوں لڑائی جھگڑا ہے؟ فرمایا میں اپنی بیوی کی باتیں تجھے کیوں بتاؤں؟ کچھ عرصے کے بعد جب بات نہیں بن پائی تو طلاق ہو گئی، دونوں سیپریٹ ہو گئے۔ وہ اب آیا کہ حضرت اب تو بتائیے معاملہ کیا تھا؟ فرمایا اب تو وہ غیر محرم ہے، غیر محرم کی باتیں میں تجھے کیوں بتاؤں؟ یہ ہوتا ہے۔ تو ایک چپ 100 سکھ۔ تو اپنی بیوی کی باتیں باہر نہ بتائیں، کوئی معاملہ ہو جائے صبر کریں۔ یاد رکھیں عورت کی فطرت میں ہی ٹیڑھ پن ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو یوں ہی فائدہ اٹھا لو کہ اس میں ٹیڑھ موجود رہے۔ اب خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ناقصات العقل بھی ہیں، جسمانی طور پر بھی ناقص ہوتی ہیں، جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، ناقص کا یہ مطلب، اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہیں۔ مرد کی نسبت جسم کے طور پر کمزور ہوتی ہے نا، مرد کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو اب آپ یاد رکھیں کمزور کو غصہ ہمیشہ زیادہ آتا ہے۔ مردوں میں بھی جو کمزور ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، بچوں کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح جو بیمار ہوتا ہے وہ چونکہ کمزور ہوتا ہے اس کو صحت مند کی نسبت زیادہ غصہ آتا ہے، بوڑھے کو جوان کی نسبت زیادہ غصہ آتا ہے، تو خواتین کو بھی اس لیے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں زندگی اسی طرح ہی گزارنی ہے۔ اب کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے ہر طرح سے کامل زندگی بیوی مل جائے، یہ تو پھر وہ سوچتا ہی رہے۔ جیسے وہ ایک بابا جی سے کسی نے کہا کہ اگر بیوی خوبصورت ہو، اس کا رنگ بھی گورا چٹا ہو، پڑھی لکھی ہو، شوہر کا احترام کرنے والی ہو، شوہر کی تمام باتیں ماننے والی ہو، شوہر سے جھگڑا بھی نہ کرنے والی ہو، غصہ نہ کرنے والی ہو، تو ایسی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا ایسی بیوی کو وہم کہتے ہیں۔
یہ تمہارا وہم ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہیں نہ کہیں جا کے تو وہ کوئی نہ کوئی بات تو کرے گی نا، غصہ کرے گی، تو اس وہم کو تو ذہنوں سے نکال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں جا کر اپنی اہلیہ کی شکایت کرتا ہوں، وہ امیر المؤمنین ہیں تو وہ ان سے بات کریں گے۔ جب وہ وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور پردے کی دوسری طرف ان کی اہلیہ ان سے غصہ کر رہی۔ اس نے سوچا لو، جو شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا تھا یہاں پہ بھی وہی معاملہ چل رہا ہے، تو وہ جانے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا اور فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضرت اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، وہی معاملہ آپ کے گھر میں بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، میری بیوی میرے بچوں کی ماں بھی ہے، میری بیوی میری باورچن بھی ہے، میرے لیے کھانا بھی بناتی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میری بیوی میرے گھر کی نوکرانی بھی ہے، میرے گھر کی صاف صفائی بھی رکھتی ہے، میرے گھر کی عزت بھی محفوظ رکھتی ہے، میری عزت بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جب اتنا کچھ وہ میری خاطر کرتی ہے، اگر کبھی وہ غصہ کر جائے تو میں خاموشی سے اس کے دو الفاظ بھی نہیں سن سکتا۔